بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجی۔ دوستو آج 11 جنوری ہے، 2025 ہے، اور موجودہ جو آج کے سیارگان ہیں ان میں جو کمیونیکیشن ہے وہ بڑی حیران کن طریقے سے آ رہا ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا دوستو کہ ہمارے یہ کوئی اندازوں کا علم ہے، ہم کوئی حرف آخر نہیں ہے۔ ویسے بھی ایک انسان، ایک مخلوق خالق کے فیصلے نہیں جان سکتی۔ یہ ہمارا ڈیٹا کلیکشن ہے، ہم اس پہ بات کرتے ہیں اور بہت ہی زبردست، آپ کو پتہ ہے کمنٹس لوگ کرتے ہیں۔ سب لوگوں کو ویلکم۔ خاص کر ایک صاحب نے لکھا کہ آپ نے ٹرک کی بتی پیچھے لگایا ہوا ہے۔ میں نے کہا جی آپ بھی درست کہتے ہیں، تو جو آپ چاہتے ہیں وہ شاید ہم بیان نہیں کر سکتے، یا ہمیں شاید اتنا علم نہیں آتا، ہم تو بھائی طالب علم ہیں۔ لیکن دوستو آج تک جو میں نے پریڈکشنز کی، آج تک جو میں نے ذائچہ بنایا، جو میں نے باتیں کی، الحمدللہ بڑی حد تک پوری ہوئی۔ اور لوگ جو ہیں اب سمجھنے لگ گئے ہیں کہ یہ علم ہے، کوئی غیب کا علم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کی قسم کھائی، والسماء ذات البروج، قسم ہے مجھے آسمان کی جس کے اندر میں نے برج بنائے۔ اب یہ جو 360 درجات جو میں بیان کرتا ہوں، 360 درجات کا یہ علم ہے، اور اس میں جو سیارگان کی پوزیشن ہے جیسے جیسے چینج ہوتی ہے ہم سمجھتے ہیں ویسے ویسے حالات چینج ہو جاتے ہیں۔ دنیا کا کوئی علم دوستو 360 درجات سے باہر نہیں جا سکتا، دنیا کا کوئی انسان 360 درجات سے باہر نہیں جا سکتا۔ آپ دیکھیے ایک دائرہ ہے، ہر دائرے میں چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس میں 360 درجات پورے ہوں گے۔ اگر آپ تھوڑا دوستو اس بات کو ذرا ذہن میں رکھ کے کھلے ذہن سے دیکھیے کہ دنیا میں جو سب سے بڑا، مطلب سمجھیے کہ جو سب سے بڑی ایجاد دنیا میں سمجھی جاتی ہے وہ ایک پہیے کو کہا جاتا ہے۔ ایک پہیہ جو ایک بڑھائی نے بنایا تھا، اور اگر آپ اس پہیے کو ذہن میں لائیں جو لکڑی کا تھا، جو اس نے ایک ریڑے کو لگایا تھا، اور اس کے بعد دنیا کی جو کہتے ہیں جناب منزلیں آسان ہو گئیں، جب وہ پہیہ ایجاد ہوا تو دنیا چل پڑی، سفر آسان ہو گئے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب پہلے ایک بیل مطلب جو تھا وہ اکیلا تھا، اب ایک بیل کے پیچھے ریڑھی انہوں نے بنا لی تو اس میں 4-5 بندے سفر کرنے کے قابل ہو گئے۔ تو دوستو دنیا میں ترقی کا آغاز انہی 360 درجات پہ ہوا۔ انسان ماں کے پیٹ میں تھا، 360 درجات میں موجود تھا۔ اب جب وہ 360 درجات میں موجود تھا، اس کے جو ستارے تھے وہ اب اس کے بارے میں انفارمیشن دیتے ہیں۔ جب ہم کسی کا ذائچہ بناتے ہیں دوستو، ہم اس کا طلوع برج اور اس کے ستارے پڑھتے ہیں، اس کے بعد آج تک کی ہماری ڈیٹا کلیکشن ہوتی ہے جو ہم بیان کرتے ہیں۔ یہاں پہ جو لوگ کہتے ہیں ٹرک کی بتی پیچھے لگایا ہوا ہے، ان سے میری صرف اتنی گزارش ہے کہ علم کو پڑھیں اور ہمیں بطور طالب علم سمجھیں، اور ہم انشاءاللہ جو بات ہے جو سمجھتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ اب دوستو اس علم میں جو سیارگان کی موجودہ پوزیشن ہے، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ماضی میں کہ انٹرنیشنل لیول پہ خان صاحب کا قد کاٹ بڑا ہوگا، اور انٹرنیشنل لیول پہ خان صاحب کی بات سنی جائے گی۔ ابھی چند دن پہلے میں نے لگایا کہ یہ پلوٹو اور یہ ستارے کمیونیکیشن کرنے لگے ہیں، اور ان کی جو کمیونیکیشن ہے، ان کی کمیونیکیشن یہ بتا رہی ہے کہ اب انٹرنیشنل افق پہ خان صاحب نظر آئیں گے۔ اور دیکھیے اب پوری جو انٹرنیشنل پارلیمنٹیرینز ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں، اور انہوں نے پچھلی دفعہ بھی آئے، ان سے خان صاحب سے ملاقات کی خواہش کی، انہوں نے نہیں دی۔ اب وہ آگے کورٹ سے رجوع کریں گے، اور اس کے بعد وہ اپنا یہ خان صاحب سے ملاقات کریں گے۔ وہ کوشش کریں گے کہ خان صاحب کے موجودہ حالات پہ وہ روشنی ڈالیں اور دنیا کو بتائیں کہ خان صاحب کو کہاں رکھا ہوا ہے۔ اب دوستو پاکستان کی مطلب تاریخ میں پہلی مرتبہ کوئی ایسا بندہ جیل میں ہے جس نے اپنے عزم سے، اپنے استقلال سے، اپنے حوصلے سے سب کو بتایا کہ اسے حوصلہ کہتے ہیں، اسے عزم کہتے ہیں۔ جیسا میں نے ماضی میں آپ کو دوستو میں نے عرض کیا کہ میرے ایک دوست ہیں، بڑے بزنس مین ہیں، تو مجھے کہہ رہے تھے خان صاحب گرفتار ہوئے ہیں، اب ہیلی کاپٹر آ رہا ہے انہیں لے کے جانے کے لیے، یہ ہوا وہ ہوا۔ تو میں نے کہا جی میری پریڈکشن یہ ہے کہ آل آف اے سڈن وہ رہا ہوں گے، اور وہ آل آف اے سڈن رہا ہوئے۔ اب جیسے جیسے ستارے پھر ان کے نیگیٹو ہوئے تو خان صاحب دوبارہ جیل گئے، لیکن وہاں پہ جا کے انہوں نے اپنا عزم، اپنا استقلال، اپنا حوصلہ نہیں چھوڑا۔ خان صاحب علامہ اقبال کے اس شعر کی طرح ثابت ہوئے، یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ مردوں کی شمشیریں۔ اب خان صاحب نے عملی طور پہ ثابت کیا کہ ان کا یقین اللہ پہ پکا ہے، قوم ان کے پیچھے کھڑی ہے، اور وہ ان کے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں۔
یہ وہ نہیں ہے جو یہاں سے ڈیل کر کے بھاگنے میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے، یہ وہ والی بات نہیں ہے۔ جب میں نے کہا خان صاحب اپنی بات پہ قائم رہیں گے اور اس قوم کا جو درد ہے، دکھ ہے، اپنے دل میں محسوس کریں گے، اور میں نے کہا کہ ان کے مخالفین جو ہیں اب یہ دلدل میں اتریں گے، اور یہ دلدل میں اترتے آ رہے ہیں۔ اب جو انٹرنیشنل لیول پہ ان پہ دباؤ ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ پلوٹو زائچے کے خان صاحب کے زائچے کے 30 خانے میں آیا، جو زائچے پیدائش میں ان کے زائچے کے 9 خانے میں تھا، اور یہ جو 9واں خانہ ہے جہاں پہ یہ پلوٹو تھا، اس کی اور بھی بہت ساری انشاءاللہ باتیں ہیں جو ہم آہستہ آہستہ بیان کریں گے۔ اب خان صاحب کا کوئی مد مقابل نہیں ہے دور دور تک۔ اب انٹرنیشنل لیول پہ دباؤ جو ہے ان پہ بہت زیادہ بڑھے گا، ان کے پاس یہ مطلب کوئی سمت نہیں ہے بھاگنے کی۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ جو میں نے پچھلی ویڈیو میں عرض کیا کہ خان صاحب کے ساتھ ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کا کیا بنے گا اگر خان صاحب باہر آتے ہیں۔ اب جو وقت ہے آ رہا، یہ جو زائچے میں آج کمیونیکیشن شروع ہوئی، جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس کے رزلٹ میں انٹرنیشنل لیول پہ لوگ جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور وہ خان صاحب سے ملاقات کریں گے، اور انٹرنیشنل عالمی عدالت کی آوازیں بھی آنا شروع ہو گئی ہیں۔ جیسے جیسے اب وقت گزرے گا یہ صورتحال اور آگے جائے گی، کیونکہ سورج ابھی برج جدی میں ہے، جو خان صاحب کا ساقط خانہ ہے، مطلب وہ ساقط خانے میں ابھی اس کی طاقت خان صاحب کو نہیں حاصل، لیکن جو ہی سورج اپنا برج اس مہینے تبدیل کرے گا، اور تبدیل کرنے کے ساتھ ہی وہ پلوٹو کے ساتھ پہلی مرتبہ کران کرے گا۔ اب یہاں جو کران ہوگا پلوٹو کا اور سورج کا، تو خان صاحب کے زائچے میں 30 خانے میں یہ کران ہوگا، اور یہ کران بہت سٹرونگ ہوگا، اور یہ 20 تاریخ کے بعد متوقع ہے، 20 تاریخ کو متوقع ہے۔ اب 20 تاریخ کو آپ کو پتہ ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنا حلف اٹھائیں گے، خان صاحب کے زائچے میں یہ دونوں ستارے اکٹھے ہوں گے۔ تو اب راس کو جب زہرہ کراس کر جائے گا اس وقت کے دوران تو میں نے عرض کیا تھا کہ باتیں ماضی میں چلی جائیں گی، حال میں نئی باتیں آ جائیں گی، اور موجودہ حکومت جو ہی راس کو زحل کراس کرے گا تو ونس اپون اے ٹائم میں چلی جائے گی کہ ایک دفعہ ہوتی تھی حکومت ان کی۔ اور خان صاحب کے جو مخالفین ہیں یہ ہر آنے والا دن مشکلات میں الجھ رہے ہیں۔ دوست کہہ رہے ہیں جی کہ آپ کہہ رہے ہیں مخالفین وہ تو آرام سے بیٹھے، وہ آرام سے نہیں بیٹھے ہوئے۔ جتنا میں آج پریڈکشن کرتا ہوں، میری پریڈکشن ہے جتنا خان صاحب کو یہ جیل میں رکھنے کی کوشش کریں گے، یہ اتنے ہی اپنے لیے مشکلات کھڑی کریں گے۔ یاد رکھیے گا، یہ اتنی ہی مشکلات کھڑی کریں گے۔ خان صاحب کا ایک مقدر ہے، میں نے عرض کیا ان کے زائچے پیدائش میں جو سیارے ہیں وہ بڑے سٹرونگ ہیں، وہ میں نے کسی کے زائچے میں نہیں پڑھے۔ خان صاحب کے نزدیک ترین کچھ لوگوں کے میں نے زائچے پڑھے ہیں، اور میں نے جب ان سے باتیں کی وہ بڑی حیران کن رہیں۔ دوستو، ہر بندہ اپنا ایک مقدر، ٹوینس کا بھی میں نے عرض کیا زائچہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، ہر بندہ اپنا ایک مقدر لے کے پیدا ہوا۔ اب خان صاحب کے زائچہ پیدائش کے ستارے ایکٹیو ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور یہ جو ایکٹیو ہونا شروع ہوئے نا دوستو، یہ پیچھے نہیں جائیں گے۔ وقت جیسے جیسے گزرے گا مخالفین اور پھنسیں گے اور پھنسیں گے، یہ جتنا خان صاحب کو نہیں چھوڑیں گے اتنی ان کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی۔ یہ ہماری پریڈکشن ہے، زائچے کی بات ہے، کسی کے دل کی بات نہیں ہے۔ یہ مریخ بتا رہا ہے کہ وہ اپنے حبوتی برج میں جا رہے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی میں بات آپ کو سمجھانے کے لیے علم کی کرتا چلوں کہ کرنٹلی آج کل کے دنوں میں اگر کوئی بچہ پیدا ہوا اس میں برج سرطان اس کا 6واں برج ہوا، تو اس بندے کے بائی برتھ جو اس کو ہے نا بے اولادی اس کے مقدر میں ہو سکتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں ہوگی، متوقع یہی ہے کہ ہو سکتی ہے، کیونکہ مریخ اپنے حبوت کے خانے میں موجود ہوگا۔ اسی طرح برج سرطان کسی بھی خاتون کے زائچے میں 12ویں خانے میں آ گیا تو اس کو بھی اپنے پرابلمس یہ فیس کرنا پڑیں گے۔ ہر بندے کے زائچے میں دوستو ستارے پازیٹیو بھی ہوتے ہیں، ستارے نیگیٹو بھی ہوتے ہیں۔ اب خان صاحب نے اپنا مشکل وقت گزار لیا ہے، میں نے عرض کیا کہ خان صاحب جب چاہیں باہر آ سکتے ہیں۔ اب آپ کو بات سمجھ آ گئی، ان کی منتیں کی جا رہی ہیں، اور اب جو لوگ کہتے تھے جی ہم انہیں چھوڑیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود جیل میں اب جانے والے ہو جائیں گے۔ اب وہ بھی کہہ رہے ہیں جی خان صاحب کو شفٹ کیا جا سکتا ہے۔ وہ جو انٹرنیشنل دباؤ ہے، میں نے عرض کیا کہ یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ کیا ہر پاکستانی کے لیے انٹرنیشنل دباؤ آ جاتا ہے؟ نہیں دوستو، اس سے پہلے آپ دیکھیں
میاں نواز شریف بھی وزیر اعظم تھے، ان کو بھی جیل میں ڈالا گیا، لیکن کوئی انٹرنیشنل دباؤ نہیں آیا۔ صرف ان کو رہا کرنے کے لیے جب وقت آیا تو ان کو یہاں سے سعودیہ بھیجا گیا اور وہ چلے گئے خاندان سمیت۔ اور یہ دیکھیے یہاں پہ اس علم کی جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا، خان صاحب کے زائچے کے پہلے خانے میں آتشی برج میں مریخ موجود ہے، بہت سٹرونگ ہے۔ خان صاحب ایک سٹرونگ اعصاب کے مالک ہیں۔ عمر کے اس حصے میں بھی نہ ان کے بات میں کوئی لرزش آئی، نہ انہوں نے ان کے ساتھ کوئی ڈیل کرنے کی کوشش کی۔ ان کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ کاش اللہ کرے خان صاحب ڈیل کر لیں، خان صاحب نہیں ڈیل کریں گے۔ اور یہاں آپ کو پتہ ہے سو کالڈ جو وہم شدہ اسٹرالوجر ہیں، جن بیچاروں کو شدید وہم ہے، وہ جی خان صاحب اب ڈیل کر رہے ہیں، خان صاحب اب جا رہے ہیں جی سعودیہ، خبر سن کے یہ باتیں کر رہے ہیں، پلانٹڈ خبریں، نہ علم پڑھا نہ علم سیکھا، صرف باتیں کرنی سیکھی۔ علم آتا تو کبھی باتیں نہ کرتے۔ اسٹرالوجی چیخ چیخ کے بیان کر رہی ہے، خان صاحب کا کوئی مد مقابل نہیں ہے دور دور تک۔ مجھے بھی خوشی ہوگی زندگی میں جتنی اللہ نے باقی دی ہے، کوئی ذائچہ تو ایسا میرے پاس بننا آئے جو خان صاحب جیسا ذائچہ میں بھی پڑھ سکوں۔ تو دوستو، یہ ہمارا علم ہے۔ خان صاحب کے ذائچے میں یہ جو انٹرنیشنل لیول پہ ان پہ دباؤ آ رہا ہے، اس میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ میں نے عرض کیا جو ہی سورج اب برج جدی کے آخری درجات پہ جائے گا، ان کے اوپر دباؤ اور بڑھنا شروع ہو جائے گا ان کے ذائچے کے مطابق۔ اور جو ہی برج دلوں میں پلوٹو کے ساتھ کران ہوگا، آپ سمجھیے باتیں کچھ کی کچھ ہو جائیں گی۔ اور یہ جو آنے والا جو سیلاب آ رہا ہے، جو ان کو بہا کے لے جائے گا، اس میں نہ ان کے پاؤں کہیں رکنے ہیں، نہ مجھے یہ کہیں رکتے نظر آتے ہیں۔ اور یہ جو باتیں ہیں، بہت ساری باتیں ابھی باقی ہیں، لیکن میں کوئی حرف آخر نہیں ہوں دوستو۔ جو بات سمجھ آئی وہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ لوگوں کا بے انتہا ممنون ہوں کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے میری ویڈیو دیکھتے ہیں اور بہت محبت سے، بہت پیار سے نوازتے ہیں۔ کئی لوگ تو ایسے کمنٹ دیتے ہیں کہ کمال ہو جاتا ہے، دل خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم جو آگے آسپیکٹس آئیں گے ستاروں کے، وہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔